الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. مولانا تصدیق حسین صاحب قبلہ زید پوری، یہ علماء کرام بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. انشاءاللہ اپنے تاثرات پیش کریں گے اور پھر آپ حضرات مطلع ہیں. مجلس کو وسیع حسن صاحب قبلہ فیض آبادی جو تشریف لا چکے ہیں اور میرے سامنے تشریف فرما ہیں. اگر کسی تمہید کے گزارش گزار ہو جناب اجمل کی اندوری آپ سے کہ وہ تشریف لائیں اور منظوم نذرانہ پیش فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. چار مصرے سماعت فرمائیں. عرض کرتا ہوں کہ زندگی عشق علی میں جو بسر کرتے ہیں، زندگی عشق علی میں جو بسر کرتے ہیں، وہ کہاں زینت دنیا پہ نظر کرتے ہیں، وہ کہاں زینت دنیا پہ نظر کرتے ہیں اور منتقل ہوتے ہیں اس دہر سے اس دنیا میں، منتقل ہوتے ہیں اس دہر سے اس دنیا میں. بہر دیدار علی یوں بھی سفر کرتے ہیں، بہر دیدار علی یوں بھی سفر کرتے ہیں. چند اشعار اور سماعت فرما لیں. عرض کرتا ہوں کہ کوزہ صبر گرا کوزہ گری چیخ اٹھی، کوزہ صبر گرا کوزہ گری چیخ اٹھی، ایک لمحے کی شہادت پہ صدی چیخ اٹھی. کوزہ صبر گرا کوزہ گری چیخ اٹھی، ایک لمحے کی شہادت پہ صدی چیخ اٹھی. شعر سماعت فرمائیں کہ تہنیت عرش سے آئی تھی برائے شبیر، تہنیت عرش سے آئی تھی برائے شبیر، وہ خبر پائی نبی نے کہ خوشی چیخ اٹھی، وہ خبر پائی نبی نے کہ خوشی چیخ اٹھی. اور بھر لیا مشق سکینہ کو جری نے، لیکن بھر لیا مشق سکینہ کو جری نے، لیکن خشک اتنی تھی کہ دریا کی تری چیخ اٹھی، خشک اتنی تھی کہ دریا کی تری چیخ اٹھی. اور شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ دے تو دی شہ کے دہن میں علی اکبر نے زباں، دے تو دی
شہ کے دہن میں علی اکبر نے زباں، ایسی حدت تھی کہ خود تشنہ لبی چیخ اٹھی، ایسی حدت تھی کہ خود تشنہ لبی چیخ اٹھی، اور تیر کھا کر علی اصغر کو جو ہنستے دیکھا، تیر کھا کر علی اصغر کو جو ہنستے دیکھا، فوج اعداء کی نگاہوں سے ہنسی چیخ اٹھی، فوج اعداء کی نگاہوں سے ہنسی چیخ اٹھی، اور یوں تو رک رک کے چلی رن میں گلوئے شہ پر، یوں تو رک رک کے چلی رن میں گلوئے شہ پر، اس قدر خشک گلا تھا کہ چھری چیخ اٹھی، اس قدر خشک گلا تھا کہ چھری چیخ اٹھی۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں مولانا صاحب، حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ دفن عابد نے سکینہ کو کیا تھا، لیکن دفن عابد نے سکینہ کو کیا تھا، لیکن پیاس ایسی تھی کہ مٹی کی نمی چیخ اٹھی، پیاس ایسی تھی کہ مٹی کی نمی چیخ اٹھی، اور عمر بھر اس طرح شبیر پہ روئے سجاد، عمر بھر اس طرح شبیر پہ روئے سجاد، آنکھ سے جب بھی کوئی بوند گری چیخ اٹھی، آنکھ سے جب بھی کوئی بوند گری چیخ اٹھی۔ اور مقطع سماعت فرما لیں کہ ایک ہی شکل ہے اجمل کئی آئینوں میں، ایک ہی شکل ہے اجمل کئی آئینوں میں، دھول جب اس پہ پڑی شیشہ گری چیخ اٹھی، دھول جب اس پہ پڑی شیشہ گری چیخ اٹھی۔ جناب اجمل کنتوری صاحب منظوم نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں محترم ڈاکٹر صاحب کو آواز دوں، یہ ایک قطع تاریخ ہے جناب ساجد زیدپوری صاحب کی طرف سے، وہ خود تشریف نہیں لا پائے ہیں، بہرحال ان کا کلام ہے، مجھے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، سماعت فرمائیں۔ وہ خادم دین کا دنیا سے اٹھا، وہ خادم دین کا دنیا سے اٹھا، جوانی میں اسے جنت مبارک، وہ خادم دین کا دنیا سے اٹھا، جوانی میں اسے جنت مبارک، جنا میں مل گئی دل کی تمنا، جنا میں مل گئی دل کی تمنا، ملی شبیر کی قربت مبارک، ملی شبیر کی قربت مبارک۔ تو یہ ساجد کہہ گیا سال جدائی، یہ ساجد کہہ گیا سال جدائی، ثنا عباس کی خدمت مبارک، ثنا عباس کی خدمت مبارک۔ میں گزار ہوں جناب ڈاکٹر رضا مورانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، بر محمد وآل محمد صلوات۔ چار مصرے تعزیت یہ سے ہو گئے ہیں، حاضر کر رہا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ کوئی بھی چیز جب آنکھوں سے دور ہوتی ہے، کوئی بھی چیز جب آنکھوں سے دور ہوتی ہے، بھٹکتی پھرتی ہیں ہر لمحہ در بدر آنکھیں، کوئی بھی چیز جب آنکھوں سے دور ہوتی ہے، بھٹکتی پھرتی ہیں ہر لمحہ در بدر آنکھیں، اور ہمیں پتہ ہے نہیں مل سکو گے تم پھر بھی، ہمیں پتہ ہے نہیں مل سکو گے تم پھر بھی، تمہارا عکس تلاشیں گی عمر بھر آنکھیں، تمہارا چند اشعار
سلام کی حاضری کیے دیتا ہوں. ایک سال بعد عرض کیا کہ ہمارا سر جو سینہ کی انی سے جوڑا گیا، ہمارا سر جو سینہ کی انی سے جوڑا گیا، قسم خدا کی وہ لمحہ صدی سے جوڑا گیا، قسم خدا کی وہ لمحہ صدی سے جوڑا گیا. میں ابن ساقی کوثر تھا اس لیے مجھ کو، میں ابن ساقی کوثر تھا اس لیے مجھ کو اس امتحان کے لیے تشنگی سے جوڑا گیا، میں اس امتحان کے لیے تشنگی سے جوڑا گیا. اور شعر حاضر کر رہا ہوں کہ بھٹک نہ جائیں کہیں رہ گزارے غیبت میں، بھٹک نہ جائیں کہیں رہ گزارے غیبت میں، اسی لیے تو ہمیں رہبری سے جوڑا گیا، اسی لیے تو ہمیں رہبری سے جوڑا گیا. بھٹک نہ جائیں کہیں، بھٹک نہ جائیں کہیں رہ گزارے غیبت میں، اسی لیے تو ہمیں رہبری سے جوڑا گیا. اور شعر حاضر کر رہا ہوں کہ جو کام مجھ کو ملا تھا جہاد اکبر تھا، جو کام مجھ کو ملا تھا جہاد اکبر تھا، یہ کارنامہ میری کمسنی سے جوڑا گیا، یہ کارنامہ میری کمسنی سے جوڑا گیا. اب یہاں سے چار شعر مسلسل حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے. عرض کیا ہے کہ ہماری آنکھوں میں رکھنا تھا اس کو عکس حسین، ہماری آنکھوں میں رکھنا تھا اس کو عکس حسین، تبھی تو آنکھوں کو پہلے نمی سے جوڑا گیا، تبھی تو آنکھوں کو پہلے نمی سے جوڑا گیا. اور پلا کے پانی سرے راہ کربلا ہر کو، پلا کے پانی سرے راہ کربلا ہر کو، بجھے چراغ کو پھر روشنی سے جوڑا گیا، بجھے چراغ کو پھر روشنی سے جوڑا گیا، بجھے چراغ کو پھر روشنی سے جوڑا گیا. اور سلام کرتا ہوں مختار کی عدالت کو، سلام کرتا ہوں مختار کی عدالت کو، حساب خون کا تھا خون ہی سے جوڑا گیا، حساب خون کا تھا خون ہی سے جوڑا گیا. آخری مقطع کے شعر بھی سماعت فرما لیں کہ شہادتوں کا ثمر بھی عجب ثمر ہے رضا، شہادتوں کا ثمر بھی عجب ثمر ہے رضا، میں جس سے توڑا گیا تھا اسی سے جوڑا گیا، میں جس سے توڑا گیا تھا اسی سے جوڑا گیا. محترم جناب ڈاکٹر رضا مورانوی صاحب آپ کے سامنے تھے. یہ کلام بصورت قطع تاریخ اور مجھے ایاز بھائی نے سینڈ کیا ہے بھی، جہاں تک سعید زید پوری صاحب کا ہے اسے بھی سماعت کر لیں. دعائیں دے رہی ہے خلد سے ایک صاحب عصمت، دعائیں دے رہی ہے خلد سے ایک صاحب عصمت، جو ذکر باوفا کرتے ہو اس کو ملتی ہے راحت، دم آخر سر بالی سعید اعمال کہتے تھے، چلے کرتے ثنا عباس کی مولانا اب جنت. عزیزوں، اس سے پہلے کہ قبلہ و کعبہ مولانا محمد رضا صاحب کو آواز دوں اور استاد محترم برادر محترم مولانا تصدیق حسین صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہیں، ایاز بھائی نے مجھے بھی حکم دیا تھا
کہ چند جملے آپ بھی تاثرات کی صورت میں ضرور عرض کیجیے گا۔ میرے عزیزوں، الفاظ کا دامن تنگ ہے۔ وہ شخصیت، وہ عالم باعمل، وہ باطل نظریات کے مقابلے پر حق کے نظریات کی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا ہو جانے والا آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ لیکن عزیزوں، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، موت برحق ہے، ہر حال میں آئے گی، ہر ایک کو آنا ہے، ہر زیرو کو اس عمر سے دوچار ہونا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے، موت آتی ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ موت شخص کو آتی ہے، شخصیت کو نہیں آتی۔ انسان دنیا سے جاتا ہے، کردار زندہ رہتا ہے۔ ایک عالم رخصت ہوا ہے، آپ سب سنتے رہتے ہیں، موت العالم موت العالم۔ کوئی عالم دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور پھر ایسا عالم کہ جس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورج کی موت چاند ستاروں کی موت ہے، یہ ایک کی نہیں ہے، ہزاروں کی موت ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ بچپن سے میرے عزیز بھی تھے، میرے بھائی بھی تھے، رشتے میں بچپن کا ساتھ تھا، لیکن نہ جانے کردار کے کیسے کیسے ایسے کمالات تھے جو زندگی میں ظاہر نہیں ہوئے، اور اب ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آج پتہ چل رہا ہے کہ ان کے اندر تو یہ صفت بھی موجود تھی، ان کے اندر تو یہ کمال بھی موجود تھا۔ ان کے چاہنے والے تو ایسے ایسے افراد ہیں کہ ان کے بارے میں زندگی میں ہم سب کو پتہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ میں کیا عرض کروں اس عالم کے بارے میں، اس مرد آہن کے بارے میں کہ جس نے کبھی مصلحت کو اپنے قریب نہیں آنے دیا حق کی ترویج کے سلسلے میں، افکار حق کو رائج کرنے میں جس نے کبھی اپنے ذاتی نقصان کو مد نظر نہیں رکھا۔ اور یقیناً یہی سچی حسینیت ہے کہ جہاں پر دین کے رواج کا مسئلہ آ جائے، پھر نہ وہاں اپنے ذاتی نقصان کو دیکھا جاتا ہے، نہ اپنے مالی نقصان کو دیکھا جاتا ہے، بلکہ زبان پر وہ آنا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو، رسول راضی ہو، اہل بیت راضی ہو۔ اور یہی قبلہ و کعبہ مولانا ثنا عباس مرحوم کی شخصیت کا درہ امتیاز تھا۔ میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ خدا ہم سب کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو سچی خراج عقیدت یہی ہے کہ ان کا جو درہ امتیاز تھا، آج ہر مبلغ، ہر وہ شخص جسے دین کی تبلیغ کرنے کا دعویٰ ہے، ان کی سیرت پر عمل پیرا ہو جائے تو یقیناً یہی ان کے لیے سچی خراج عقیدت ہوگی۔ عزیزوں، میں یہ تو نہیں کہتا، لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا ہوں، ختم کر دی میں یہ نہیں کہتا کہ اب ان کے جیسا پیدا ہونا ناممکن ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ کے کارخانے میں بہرحال کمی نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ناممکن نہیں ہے تو مشکل ضرور ہے، اس لیے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ دعا ہے پروردگار بحق اہل بیت اطہار، بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، مرحوم کے درجات کو عالی سے عالی تر کر دے۔ جملہ پسماندگان، ضعیف والدین، غم نصیب بیوہ، کم سن بچوں، بھائیوں کے ساتھ جملہ عزہ اور اقربا کو صبر جمیل عطا فرما۔ میں گزار ہوں عالی جناب مولانا محمد رضا صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں اور چند منٹ اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔
बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला अहलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद। बाज़ वक्त हकीकत है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे सख्त मरहले आ जाते हैं कि जहाँ पर महसूस होता है कि जैसे दहन में कुफ्ल लग गया हो। इंसान चाहते हुए भी अपने अज़ीज़ तरीन के लिए एक लफ्ज़ बोलना भी उसके लिए सख्त मुश्किल हो जाता है। जहाँ से बरादरम मौलाना इब्न अब्बास साहब ने अपनी बात तमाम की है, मैं अल्लामा इक़बाल के उसी शेर से अपनी बात शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बड़ा आसान होता है किसी भी शख्सियत के लिए कुछ कह देना जिसके अंदर एक या दो सिफ़ात मौजूद हों, लेकिन कोई ऐसा इंसान जो सिफ़ात का मजमूआ हो उसके बारे में एक लफ्ज़ बोलना भी बड़ा दुश्वारकुन मरहला होता है। यकीनन बरादर अज़ीज़ मौलाना सना अब्बास साहब कि जिनके लिए मरहूम कहते हुए भी ज़बान लुकनत कर रही है, इसलिए कि वहमो गुमान में भी नहीं था। हम सब मुसलसल दुआएं कर रहे थे और मैं समझता हूँ कि हर वो इंसान जो उनसे जज्बाती तौर पर ज़र्रा बराबर भी लगाव रखता था, उसकी ज़बान पर सिर्फ़ यही दुआ था कि परवरदिगारा सेहते कामिलो आजिल अता फरमा। नहीं पता था कि आज इस सख्त मरहले से मुझे भी गुज़रना पड़ेगा। मैं बहुत देर तक अपने आप को आमादा करता रहा कि कुछ कहना है, कुछ कहना है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। यकीनन एक हकीकी आलिम बाअमल। बहुत से ज़िंदगी में लम्हात आते हैं। मैंने ख़ुद कई बार मौलाना मौसूफ़ से कहा था कि क्या फ़ायदा है, क्यों इस तरीक़े की बातें कर रहे हैं, छोड़िए, जाने दीजिए। तो ख़ुद उनका कहना होता था कि रज़ा भाई आप नहीं समझते हैं, हमको इससे कोई सरोकार नहीं है, हमें बस वही कहना है जो आले मोहम्मद की तालीम है। और यकीनन बहुत से ज़िंदगी में ऐसे मरहले आए हैं कि जहाँ पर उन्होंने वही कहा है और वही किया है जो हकीकी आले मोहम्मद की तालीम थी। या मसलन कहीं ऐसा भी आता था कि वहाँ पर ख़ुद मैं भी या उनके ख़ुद बरादर बुज़ुर्ग जनाब अयाज साहब ख़ुद इस बात की गवाही देंगे कि ख़ुद वो भी टोकते थे और हम भी उनसे कहते थे कि भाई उधर न जाइए, कोई ज़रूरत नहीं जाने की है, और सारी ज़िम्मेदारियाँ कोई आप पर ही थोड़ी हैं। बहुत से ऐसे अफराद हैं, अम्र बिल मारूफ सब पर वाजिब है, नही अनिल मुनकर सब पर वाजिब है, तो उस वक्त भी जवाब नहीं देते थे, लेकिन वहाँ पर जाते थे। और कई मौक़े ऐसे भी आए हैं कि वो अफराद जो किसी न किसी मौके पर कभी न कभी उनके ख़िलाफ़ मनफी नज़रियात रखते थे, लेकिन उसके बावजूद जब उनको भी ज़रूरत होती थी तो उसके बाद वहाँ पर भी जाते थे और वहाँ पर भी मदद करते थे। कह देना बड़ा आसान है, लेकिन अजीज़ों अगर आपके ख़िलाफ़ या मेरे ख़िलाफ़ कोई मनफी नज़रियात रखे और उसके बाद वो हमारे सामने आ जाए हाथ फैलाकर, तो दिल में एक बार ज़रूर ख़याल आता है कि अच्छा आप वही हैं जो कल ये कह रहे थे और आज वक्त पड़ा है तो मेरे पास आए हैं। तो उस वक्त तबीयत तो यही कहती है कि नहीं, आज इनका साथ न दिया जाए। लेकिन अजीज़ों
مسئلہ یہی تو ہے کہ جب انسان نفس کو قتل کر کے وہ کام انجام دے جو اللہ چاہتا ہے، وہیں پر انسان کا سخت امتحان ہوتا ہے۔ اور مولانا موصوف اس امتحان میں ہر لمحہ کامیاب رہے ہیں، ہر موقع پر کامیاب رہے ہیں۔ واقعی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میں کس طریقے سے خال محترم بزرگوار ان کے والد صاحب کی خدمت میں تعزیت پیش کروں، ان کے بھائیوں کی خدمت میں تعزیت پیش کروں، ان کی بیوہ کی خدمت میں کون سے ایسے الفاظ لاؤں، کہاں سے لاؤں جو تعزیت پیش کروں۔ بس صرف ایک مصرع خود مولانا موصوف کے لیے اور ان تمام ورثاء کے تسکین دل کے لیے صرف ایک جملہ کہ یقیناً بہت بڑا غم ہے، جس غم کا مداوع یقیناً نہ ہوتا اگر ہمارے سامنے کربلا نہ ہوتی۔ ہمارا بھائی جوان اس دنیا سے گیا ہے، یقیناً جوان تھا، لیکن ہاں علی اکبر سے زیادہ جوان نہیں تھا، عباس سے زیادہ جوان نہیں تھا۔ اپنی نگاہوں کے سامنے کربلا کو لائیے اور اس کے بعد یقیناً دل کھول کر پرسا دیجئے، اس لیے کہ حقیقت یہی ہے کہ جانے والے تجھے روئے گا زمانہ برسوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، یہ ایک کلام ہے جو ابھی بھی میرے پاس آیا ہے، اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ اسے بھی پیش کر دیا جائے آپ کے سامنے۔ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا عالم مہدی زید پوری صاحب کا کلام ہے، اشعار کی صورت میں، سماعت فرما لیں سے بھی۔ کس قدر بے چین ہم مرحوم کی فرقت میں ہیں، کس قدر بے چین ہم مرحوم کی فرقت میں ہیں، ہاں مگر وہ پرسکون اللہ کی قربت میں ہیں، ہاں مگر وہ پرسکون اللہ کی قربت میں ہیں۔ کس قدر بے چین ہم مرحوم کی فرقت میں ہیں، ہاں مگر وہ پرسکون اللہ کی قربت میں ہے۔ تو آزمائش ہو چکی امراض سے پائی نجات، آزمائش ہو چکی امراض سے پائی نجات، کون کہتا ہے کہ اب آفات اور زحمت میں ہیں، کون کہتا ہے کہ اب آفات اور زحمت میں ہیں۔ تو عالم دین متقی واعظ خطیب دین حق، عالم دین متقی واعظ خطیب دین حق، قبر میں جلوہ کنا وہ سایہ رحمت میں ہیں، قبر میں جلوہ کنا وہ سایہ رحمت میں ہیں، قبر میں جلوہ کنا وہ سایہ رحمت میں ہے۔ تو وہ مبلغ جن کا دل جاگا کیا صبح و مساء، وہ مبلغ جن کا دل جاگا کیا صبح و مساء، اب بہت آرام سے خوابیدہ وہ تربت میں ہیں، اب بہت آرام سے خوابیدہ وہ تربت میں ہیں۔ تو قوم کے ہمدرد اور وہ اقربا کے پاسدار، قوم کے ہمدرد اور وہ اقربا کے پاسدار، دوستوں کے دوست اب کس منزل الفت میں ہیں، دوستوں کے دوست اب کس منزل الفت میں ہیں۔ تو ہر گھڑی پیش نظر، ہر گھڑی پیش نظر تھا جب شعار دی انہیں، ہر گھڑی پیش نظر تھا جب شعار دی انہیں، چھوڑ کر دنیا وہ معصومین کی خدمت میں ہیں، چھوڑ کر دنیا وہ معصومین کی خدمت میں ہیں۔ تو آئے ہوں گے یقیناً ہم سب کو یقین ہے، آئے ہوں گے قبر میں امداد کو مشکل کشا، آئے ہوں گے قبر میں، آئے ہوں گے قبر میں امداد کو مشکل کشا، روح کو احساس ہوگا برزخی جنت میں ہیں، روح کو احساس ہوگا برزخی جنت میں ہیں۔ تو فاطمہ نے آ کے پھر
ٹھارس بندھائی ہوگی یہ، فاطمہ نے آ کے پھر ٹھارس بندھائی ہوگی یہ، تیرے سب فرزند میرے دامن نعمت میں ہیں، تیرے سب فرزند میرے دامن نعمت میں ہیں، زائر مشہد و قم تھے زندگی میں بارہا، زائر مشہد و قم تھے زندگی میں بارہا، اب تو وہ بھائی بہن کے سایہ شفقت میں ہیں، اب تو وہ بھائی بہن کے سایہ شفقت میں ہیں، اب تو وہ بھائی بہن کے سایہ شفقت میں ہیں۔ میں ادب و احترام سے گزار ہوں مولانا اعجاز حسین صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور چند منٹ اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ آپ حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہم اور آپ اس وقت اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ایک اپنے بھائی کو، جس کے لیے ہم 2 دن پہلے تک بار بار سوشل میڈیا کے اوپر یہ التماس اور گزارش کر رہے تھے کہ آپ لوگ دعا کیجئے، دعا کیجئے، دعا کیجئے، لیکن حیات ابدی نے اس فانی حیات کو شکست دے دی اور اپنے ساتھ اس کو ہمیشہ کے لیے جاوداں کر دیا۔ ثنا صاحب کی زندگی یوں تو دیکھنے میں بہت مختصر ہے، پینتیس سال کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کام کیا جائے، حق کی راہ میں قدم اٹھایا جائے تو یہ 35 سال کی زندگی، جس میں پڑھنے اور اس کے بعد اس کے فرصت کے بعد تبلیغی اگر کام دیکھا جائے تو آخر میں انسان کتنے 10-12 سال کی زندگی ہوتی ہے اس کی۔ 10 سے 12 سال کی ایک پریکٹیکلی زندگی تھی ان کی، لیکن اس پریکٹیکلی زندگی میں انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ بہرحال اتنے اہم ہیں کہ ہر ایک اس کو بیان نہیں کر سکتا ہے۔ پڑھ لینا ایک الگ چیز ہے، اور پڑھنے کے بعد خود عمل کر کے اور اس چیز کو لوگوں کے درمیان پیش کرنا پریکٹیکلی طور سے، عملی طور سے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ آج کیوں مستقل میسیج ہیں، مستقل پرسے کا سلسلہ ہے، تعزیت دی جا رہی کیوں ہے؟ اس لیے چونکہ انہوں نے اپنے کو پڑھ لکھ کے عملی میدان میں اتار دیا تھا۔ تبلیغ کا کوئی مرحلہ ہو، اکثر جب میری بات ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے، میری بات ہوتی تھی اجازت کوئی کام ہو تو بتائیے گا، اور جہاں ضرورت ہے اگر کوئی ہو تو ہم حاضر ہیں اس کے لیے، ساتھ چلنے کے لیے، اس کے کام کرنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے۔ کہیں بھی ہو آپ ہمیں اپنا بھائی سمجھیے اور مجھے مستقل اپنے ساتھ سمجھیے۔ گفتگو ہوتی تھی، جہاں جہاں انہوں نے خدمت کی، جہاں جہاں گئے، اپنے ایک ایسے تاثر کو چھوڑا ہے کہ آدمی آج رونے پر مجبور ہے، یاد کرتا ہے کہ ہاں کوئی تھا۔ ایک تو سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے وہ ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، تو پوری کوشش کرتے تھے کہ اس کو ہم کس طرح سے اس سے نجات دلا دیں۔ خاموش نہیں بیٹھتے تھے، کوئی کوشش کر کے اللہ اس کے لیے پورا کر دے۔ اس کی ضرورتیں جو ہر ایک کی نہیں ہوتی ہیں، ہم بھی بہت چیز دیکھتے ہیں لیکن اگنور کر دیتے ہیں، ذہن ہٹ جاتا ہے، پھر دھیان نہیں رہتا ہے۔
لیکن مستقل لگے رہنا یہ وہ چیزیں ہیں جو پروردگار ہر ایک کو نہیں دیتا ہے۔ پروردگار دیکھتا ہے کہ کس سے ہمیں کون سا کام لینا ہے، کس کے اندر وہ کام کرنے کی صلاحیت اور جذبہ پایا جاتا ہے۔ بہرحال ایک غم کا مقام ہے۔ ہم یہاں پر ان کی دعا کے ساتھ ساتھ کہ پروردگار ان کو صحت دے، سلامتی دے، جلد از جلد اسپتال سے باہر آئیں، ہمارے درمیان اسی سے دوبارہ زندگی شروع کریں، کار تبلیغ کو انجام دینا شروع کریں، یہ دعا تھی۔ لیکن ہمارا سوچنا کچھ اور تھا، شاید خود مرحوم کا سوچنا کچھ اور تھا۔ ہم یہ خالی سوچ رہے تھے کہ وہ آئیں، کہ ابھی بقی کا زمانہ آنے والا ہے، انہدام بقی ہے، صحت یاب ہوں گے، ہم اس کے بارے میں تذکرہ کریں گے، ہم جگہ جگہ مجلسیں کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ لیکن شاید بہرحال وہ بھی فرزند رسول تھے، فرزند زہرا تھے نا، شاید ان کو یہ احساس ہوا ہو کہ لاؤ، یوں تو سب یہاں دے ہی رہے ہیں، انعقاد کر رہے ہیں، پرسہ دے کچھ کر رہے ہیں، لاؤ چل کے اپنے جد ماجدہ کی خدمت میں جا کے کیوں نہ خود پرسہ پیش کیا جائے۔ اور ہم بظاہر یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ دنیا چلے گئے، نہیں، وہ ایسی دنیا میں گئے ہیں جہاں ان کے لیے کامیابی اور کامرانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ عزیزو، اور انسان کی کامیابی اسی سے پتہ چلتی ہے کہ اس کا تذکرہ خیر کرنے والے کتنے ہیں۔ جو سنتا ہے، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں تھا، صرف فوٹو دیکھی وہ سوشل میڈیا پر، ہیں یہ کون مولانا تھے، اتنی جلدی کیا ہو گیا ان کو، یہ تو بہت کیسے انتقال ہو گیا۔ یہ بتاتا ہے انسان کی سیرت کیسی تھی، انسان کا رکھ رکھاؤ کیسا۔ جب انسان بیگانوں کے اندر الفت و محبت پیدا کر لے، اس کے دل میں جگہ دے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان واقعی ایک عوام کے لیے زندگی جی رہا تھا، اپنے لیے زندگی نہیں جی رہا تھا۔ ہم نے یہی دیکھا ہے، جو پروردگار کے لیے کام کرتا ہے، پروردگار کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے عمر مانے نہیں ہوتی ہے کہ عمر کتنی تھی، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ کام کیا کیا ہے جو اس کو ہمیشہ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو سرفراز و کامیاب کرے۔ ثنا بھائی بھی اسی میں سے تھے جنہوں نے کم عمر میں اتنا کام کیا ہے کہ جہاں رہ رہے تھے وہ بھی آج افسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان میں ایک تبلیغ کرنے والا ایسا بندہ تھا جو چلا گیا ہے، ہم کس طرح سے اس کو روئیں، کس طرح سے پرسہ دیں۔ یقیناً ہر ایک کے لیے ہے، جب عوام میں اتنا وہ ہے احساس غم پایا جا رہا ہے تو بہرحال والدین، بھائی بہن، گھر والے، اعزاء، بیوی بچے، ان کے دل پہ کتنا غم ہوگا۔ لیکن جہاں ہمارے لیے غم ہے کہ ہمارے لیے برداشت کے باہر ہے، ہم ان کے والدین کے لیے، ان کے بھائیوں کے لیے، زوجہ کے لیے، تو شاید ان سب کا مداوع صرف اور صرف کربلا ہے کہ جہاں اگر بھائی جا رہا ہے تو بہن رونے کے لیے وہ رو نہیں رہی بلکہ صبر کر رہی ہے، شکوہ نہیں کر رہی ہے، شکر خدا کر رہی ہے۔ ہمیں جذبہ اور احساس ملتا ہے کہ ہمیں جذبہ ملتا ہے اور حوصلہ ملتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد ہم اگر اپنے کو کھوتے ہیں تو ساتھ میں رہنے کی وجہ سے اس کی فرقت سے آنسو ضرور آتے ہیں، لیکن کبھی بھی زبان پہ شکوہ نہیں آتا ہے۔ ہم زبان پہ شکوہ نہیں لاتے ہیں بلکہ صبر اور شکر کرتے ہیں پروردگار کا کہ تیری نعمت تھی جو تم نے ہم سے واپس لی ہے۔ اور آخر میں دنیا میں آتا ہے انسان مرنے کے لیے آتا ہے، لیکن ہر آدمی مر کے جاتا ہے، آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ صرف ایک جملہ کہنا ہے کہ تو دنیا میں موت اس کی ہے، زمان کرے جس کا زمانہ افسوس، موت اس کی ہے، کرے جس کا زمانہ افسوس۔ یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ السلام علیکم۔ مولانا اعجاز صاحب قبلہ اپنے تاثرات پیش کر رہے تھے۔ دیکھیے ابھی جو میں نے مولانا علی مہدی صاحب قبلہ کا کلام آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اب یہ موبائل وغیرہ کے نقائص میں ایک نقص یہ بھی ہے، وہ 2 قسطوں میں آیا تھا اور میری نظر نہیں پڑی دوسری تصویر پر، کئی اشعار رہ گئے۔ جی 12 بجے نماز کا وقت آتا ہے، 11 نہیں آج تو جی وقت ہے جی
تو بہرحال داونے وقت میں گنجائش نہیں، لیکن اب حق تلفی ہو جائے گی اگر وہ اشعار میں نہ پڑھوں جو رہ گئے ہیں، اور اسی میں ان کا چونکہ مقطع بھی ہے، لہذا جلدی جلدی میں پڑھ دیتا ہوں جو اشعار رہ گئے میں نہیں دیکھ پایا تھا، بہرحال معذرت خواہ ہوں۔ آپ سنی چکے ہیں، مطلب ابھی میں نے پڑھا تھا، کس قدر بے چین ہم مرحوم کی فرقت میں ہیں، ہاں مگر وہ پرسکون اللہ کی قربت میں ہیں۔ جو چند اشعار بچ گئے تھے میں نہیں دیکھ پایا تھا، وہ سماعت فرما لیں کہ صبر فرمائے اسی پر سن رسیدہ والدین۔ اللہ اکبر، نصیحت ہے اور یقیناً یہ ہمارے لیے سب سے بڑا سہارا بھی ہے۔ صبر فرمائے اسی پر سن رسیدہ والدین، لخت دل اب اکبر و عباس کی خدمت میں ہیں، لخت دل اب اکبر و عباس کی خدمت میں ہیں۔ ان کی بیوہ کے لیے ڈھارس بنے یہ تسلیت، جن کے شوہر قاسم نوشاہ کی صحبت میں ہیں، تو غمزدہ ہیں ان کی رحلت سے ایاز دل حزین۔ اللہ اکبر، غمزدہ ہیں ان کی رحلت سے ایاز دل حزین، ہے یقین و جاگزین اس قلب کی وسعت میں ہیں۔ مہدی دین آپ کا خادم جو ہے سویا ہوا، مہدی دین آپ کا خادم جو ہے سویا ہوا، باد مردن جس کے جذبے آپ کی حرمت میں ہیں، تو خام نائی رہبر ذیشان لیں اب تعزیت، خام نائی رہبر ذیشان لیں اب تعزیت، جتنے بھی حاضر ہیں یہاں، جتنے بھی حاضر ہیں یہاں سب آپ کی نصرت میں ہیں، جتنے بھی حاضر ہیں یہاں سب آپ کی نصرت میں ہیں، جتنے بھی حاضر ہیں یہاں سب آپ کی نصرت میں ہے۔ اور مقطع سماعت فرما لیں کہ ہے دعا عالم کی یہ درجات ہوں ان کے بلند، ہے دعا عالم کی یہ درجات ہوں ان کے بلند، یہ ثنا عباس اب جس منزل جنت میں ہیں، یہ ثنا عباس اب جس منزل جنت میں ہیں۔ بس تاثرات کے سلسلے سے آخری نام، حالانکہ مزید علماء کرام بھی میرے سامنے ہیں، لیکن اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں انتہائی ادب و احترام سے عالی جناب مولانا تصدیق حسین صاحب قبلہ واعظ زید پوری سے گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تاثرات پیش فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بیومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے جس میں کلمہ حصر کے ساتھ اس آیہ کریمہ کی ابتدا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ بس اللہ کے بندوں میں ڈرنے والے، خشیت پروردگار رکھنے والے صرف اور صرف صاحبان علم ہیں۔ جو صاحبان علم ہیں وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہی خشیت پروردگار رکھنے والے ہیں۔ ایک لفظ ہے خوف اور ایک ہے خشیت۔ خوف عام ہے اور خشیت خاص ہے۔ ہر طرح کا ڈر خوف تو ہے لیکن وہ خشیت نہیں ہے۔ خشیت وہ خوف ہے کہ جو اللہ کی عظمت کو محسوس کرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے، وہ ہے اصل میں خشیت پروردگار، اور یہ خشیت نتیجہ ہے علم کا۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ علم کے نتیجے میں معرفت پیدا ہوتی ہے اور معرفت کے نتیجے میں خشیت پیدا ہوتی ہے۔ جتنا علم ہوگا اتنی معرفت ہوگی، جتنی معرفت ہوگی اتنی خشیت ہوگی، اور اسی لیے پروردگار عالم نے اعلان کر دیا کہ بس اللہ کے بندوں میں اس سے ڈرنے والے اور خشیت پروردگار رکھنے والے صرف اور صرف علماء ہیں۔ اس آیت کے تناظر میں یا پس منظر میں اگر مرحوم و مغفور ثنا عباس کی زندگی کو دیکھا جائے تو وہ صاحب علم بھی تھے، لیکن انہوں نے
وہ علم حاصل کیا تھا کہ جس کے نتیجے میں انہیں معرفت حاصل ہوئی تھی۔ اس لیے کہ بعض دفعہ انسان علم تو حاصل کر لیتا ہے لیکن وہ صاحب معرفت نہیں ہو پاتا، اور صاحب معرفت علم کے بعد بھی کیوں نہیں ہو پاتا؟ اس لیے کہ وہ علم حاصل کرتا ہے لیکن تزکیہ نفس نہیں ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس کے ساتھ جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہی معرفت الہی کا ذریعہ بنتا ہے، اور جو علم معرفت الہی کا ذریعہ بنتا ہے وہی خشیت پروردگار کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہی شخص، وہی عالم دین صاحب تقویٰ بھی ہوتا ہے، صاحب ایمان بھی ہوتا ہے، صاحب خشیت بھی ہوتا ہے، خوف خدا رکھنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے مفہوم پہ اگر نظر کی جائے تو اس میں ان کی پوری زندگی ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ جہاں ایک علم دین حاصل کرنے والے ہی نہیں تھے بلکہ اپنے علم کے مطابق عمل کرنے والے بھی تھے۔ ابھی آپ سن چکے ہیں، مجھے دہرانا نہیں ہے اور وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو یقینی طور پر وہ ایک سچے عالم دین تھے، ایک مخلص عالم دین تھے، ایک دیندار عالم دین تھے۔ ایک اس لیے کہ ضروری نہیں کہ ہر عالم دین دیندار ہی ہو، عالم دین ہونا اور ہے اور دیندار عالم دین ہونا اور ہے۔ وہ فقط عالم دین نہیں تھے، وہ ایک دیندار عالم دین تھے، اور بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر حق بیان کرنے والے تھے۔ کوئی انہیں پرواہ نہیں تھی، کوئی برا کہے گا، اچھا کہے گا، کتنا نقصان ہوگا۔ ابھی رات ہی میں گھر میں بات ہو رہی تھی، میرے بھتیجوں نے کہا، بیان کیا کہ مہوا میں ایک اچھی خاصی جگہ، وہ جگہ ملنے کے بعد چھوڑتا نہیں ہے جلدی، اچھی خاصی جگہ، مالی منفعت حاصل کرنے کی جگہ، لیکن صرف یہ کہ ہم ضمیر کا سودا نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کہیں گے جو آپ چاہیں، ہم وہ کہیں گے جو اللہ چاہے، جس سے پیغمبر کی خوشنودی حاصل ہو، جس سے ائمہ معصومین کی خوشنودی حاصل ہو، اور جس کے ذریعے سے امام زمانہ کے ناصروں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ یہ ان کی خصوصیت تھی۔ پروردگار ظاہر ہے ان کے درجات انشاءاللہ بلند ہیں، پروردگار مزید ان کے درجات بلند کرے، اور جو بھی لواحقین ہیں، جو پسماندگان ہیں، بالخصوص ضعیف والدین، بھائی، ان کی زوجہ، ان کے بچے، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تاثرات کا سلسلہ بس یہیں پر ختم ہوتا ہے بغیر کسی تمہید کے۔ دامن وقت میں انتہائی عزت و احترام سے گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں، رونق افروز منبر ہوں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اس کو کھینچ لو۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير
السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. صلوات بر محمد وآل. دیکھیے، حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عجیب سی زبان جو ہے وہ لکنت کر رہی ہے یہ کہتے ہوئے، مرحوم کہتے ہوئے کہ ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال ثواب کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا سانحہ حادثہ ماں باپ سے زیادہ، بھائیوں سے زیادہ اور کسی کو اتنا نہیں ہو سکتا صدمہ. اس سے تو انکار نہیں کر سکتا کوئی، لیکن میں جو اپنی وہ سمجھ رہا ہوں کہ بہرحال ان کے مقابلے میں تو نہیں ہو سکتا، ان کے برابر تو نہیں ہو سکتا، مگر کچھ کیفیت واقعاً ہے اس طرح کی کہ جس سے لگتا یہ ہے کہ بہت حاضر ذہنی کے ساتھ شاید مجلس پڑھنا مشکل ہو رہا ہے. لیکن بہرحال تعزیتی گفتگو بزرگواروں نے فرمائی اور ہمارے بڑے بھائی تصدیق بھائی نے واقعی جس انداز سے گفتگو کی وہ میرے خیال میں اچھی خاصی تسکین کا سبب ہو سکتا ہے جو ہے وہ بوڑھے باپ کے لیے، ماں کے لیے. میں اپنے حصے کی اب جو بھی خدا توفیق دے، مجھے خود نہیں معلوم، آدھا گھنٹہ پڑھوں گا، 40 منٹ پڑھوں گا، 50 پڑھوں گا، نہیں معلوم، لیکن جس سے آیہ کریمہ کی تلاوت کی. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے فطری طور کے اوپر، روزمرہ میں دیکھیے ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ خود ہوا. کئی برس ہو گئے، ٹانڈا میں کوئی شادی تھی، وہاں سے چلے اکبر پور ہو کر کے گاؤں کی طرف جانا تھا، کوئی کام وام تھا، 11-12 بجے رات کو، اور میرے سامنے اپنے ہی قوم کے ایک بزرگ شخصیت تھی، لال بتی تھی ان کے ساتھ، اپنے ایمبیسڈر سے وہ بھی تشریف لے جا رہے تھے. تو ایسے ہی میرے خیال میں یہاں سے دیوار کا اتنا فاصلہ رہا ہوگا، ان کا کیا ری ایکشن رہا نہیں معلوم، وہ میرے آگے تھے. ہم جب گزرے تو ایک سائیکل کنارے پڑی ہوئی تھی اور ایک آدمی سڑک کے کنارے 11-12 بجے رات کو مرا پڑا تھا. نظر یہ کہتے ہوئے گزر گئے، نہ وہ گاڑی آگے والی رکی اور میں اپنی کر نہ ہم لوگ رکے، کون ہے کیا ہے، بس ذرا سا اظہار افسوس کر کے آدمی آگے بڑھ گیا. یہ ہے نا مزاج انسان کا، سب کا. معلوم ہوا اور کسی کی خبر آ گئی صرف
کسی کا انتقال سعودیہ میں ہو گیا صاحب، لندن میں ہو گیا، امریکہ میں ہو گیا، 5000 میل دور ہو گیا. اب آدمی صاحب کھانا پی چھوٹ گیا، پانی چھوٹ گیا، رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے. سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ انسان کا کیا مزاج ہے، کیسا مزاج. ایک لاش سامنے دیکھی ہے اس نے، کوئی پرسان حال نہیں بیچارے کا، تم رکے تک نہیں، ذرا سا اظہار افسوس کر کے آگے بڑھ گئے. ایک آدمی ہزاروں میل دور سے صرف اطلاع آئی ہے اور تم بلک رہے ہو، تڑپ رہے ہو. اس کا جواب کیا ہے سوائے اس کے کہ صاحب مصیبت سے یا مرنے والے سے جس کا جتنا زیادہ تعلق ہوگا اتنا ہی زیادہ لوگ اثر لیں گے اور متاثر ہوں گے. یہی ہے نا، یعنی جس کو جتنا لگاؤ ہوگا. تو اب یہاں بھی دیکھیے آپ دنیا میں خبر مل گئی، کچھ وہ لوگ رہے ہوں گے کہ جیسے ہی خبر ملی چل پڑے، کچھ لوگوں رہے ہوں گے جو گھنٹہ 2 گھنٹہ سوچا ہوگا کرونا ہے، جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، مناسب ہے، اچھا تو ایسا کرتے ہیں سیوم میں چلے جائیں گے، اچھا ٹھیک ہے تب تک اور حالات صحیح ہوں گے، انشاءاللہ 40ویں میں چلے جائیں گے. محبت سب کو ہے، مرنے والے سے بھی، مرنے والے کے ورثہ سے بھی، لیکن کوئی فوراً پہنچ رہا ہے، کوئی جنازے کے جو ہے وقت پہنچ جائے گا، کوئی سیوم میں پہنچے گا. یہ ایسا کیوں ہے؟ جواب ہے جس کا جتنا تعلق ہے، محبت ہے، لگاؤ ہے صاحب مصیبت سے، وہ اتنی ہی جلدی پرسے کے لیے، تعزیت کے لیے اقدام کرے گا. یہ ایک فطری بات ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں سوال ہے، ہم آپ سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا کون ہے؟ اس بشر سے، اس انسان سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون؟ جواب ماں، جواب باپ. بے شک اس سے انکار نہیں ہو سکتا، لیکن وہ چاہے ماں ہو چاہے باپ، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے کہ اولاد کو باپ آگ کرتا ہے، ماں آگ کرتی ہے. ایسا وقت آتا ہے نا، زن و شوہر میں اختلافات ہوتے ہیں، طلاق تک کی نوبت آتی ہے. تو اس کا مطلب جتنی محبتیں دنیا میں ہیں، کہیں نہ کہیں اس میں اگر ہماری مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو دراڑ پڑتی ہے ہر محبت میں، حتیٰ ماں باپ اولاد کے درمیان بھی. لیکن ایک محبت کرنے والا ایسا ہے، 1000 گناہ کرو، 1000 نالائقی کرو، 1000 بدماشی کرو، اس کے باوجود وہ بڑے پیار سے اپنے حبیب سے کہلواتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے میرے پیغمبر، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ ان کا سارا گناہ معاف کر دیتا ہے. وہ کریم اتنا ہے کہ جو نہیں ہے کہ صرف ہمارے جو ہے وہ غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہے، کم من قبیح سترتہ ہی کی منزل صرف نہیں ہے، بلکہ وہ کریم ایسا ہے کہ کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتہ، کتنی تعریفیں ایسی ہیں جس کے ہم مستحق نہیں ہوتے اور وہ اپنے بندوں کے درمیان نشر کر دیتا ہے. وہی خدا ہے، وہی کریم ہے، وہی اللہ ہے جو کہتا ہے اذا سألک عبادی عنی، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ بتا دیجئے انی قریب، میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں میں اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہوں. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، ان سے کہیے مجھ پر ایمان لائیں، مجھ کو پکاریں، لعلہم یرشدون، تاکہ ان کے اندر رہے رشد ہو جائے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں اگر کوئی چیز ہم کو پتہ چل جائے تو بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کیسے ہماری زبان سے یہ بات ظاہر ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے اندر یہ عیب ہے. لیکن وہ ہمارا اللہ، وہ ہمارا رب، وہ ہمارا پالنے والا، جس سے زیادہ دنیا میں کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے.
نئی نئی شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی. ایک کوئی بوڑھا آدمی، سنیے اللہ کو، اللہ کیا، ایک کوئی بوڑھا آدمی سر کے اوپر شراب کا برتن لیے جا رہا ہے. سامنے سے دیکھا رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، ڈر گیا. اگر پوچھ لیا بولوں تو نہ بتاؤں تو ان کو تو پتہ ہے. وہیں سے کہتا خدا آج اپنے نبی کے سامنے میری عزت بچا لے، میری آبرو بچا لے. اب وعدہ کرتا ہوں اب نہیں پیوں گا. تب تک پیغمبر پہنچ گئے. کیا لیے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، منہ سے نکل گیا غیر ارادی طور پر، سرکہ ہے. اتارا، ہٹاؤ، ڈھکن ہٹا، واقعی سرکہ ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. حضرت نے سر اٹھایا، دیکھا وہ بوڑھا رو رہا ہے. خدا دیکھا وہ بوڑھا رو رہا ہے. پیغمبر نے کہا کیا بات ہے، کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہنے لگا صحیح بات بتائیں یا رسول اللہ، یہ سرکہ نہیں تھا، یہ شراب تھی. تو آپ کو دیکھ کے ڈر گیا سا. میں نے خدا سے کہا اللہ آج عزت بچا لے، اب نہیں گناہ کروں گا. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا ہے نا. تو اب اس 15 منٹ کی گفتگو میں 10 منٹ کی، بس اس سے زیادہ مقدمہ نہیں ہوگا. اگر ہم سے آپ سے سوال کیا جائے کہ دنیا میں ان بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، لیکن اللہ جتنا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اتنا زیادہ دنیا میں ہم سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے. اور یہ طے ہوا کہ جس کا جتنا تعلق ہوگا، جس کا جتنا لگاؤ ہوگا، وہ اتنی ہی پہلے پہنچتا ہے مصیبت زدہ کے پاس، اتنی ہی جلدی بھاگتا ہے مصیبت زدہ کے پاس. تو جب طے ہوا کہ اللہ سے زیادہ کوئی ہمارا چاہنے والا نہیں، تو سب سے پہلے جو تعزیت کا انتظام کرے گا وہ، سب سے پہلے جو تسلیت پیش کرے گا وہ، سب سے پہلے کا تو کیا کیا خدا نے؟ میں نے جو آیت پڑھی ہے مولانا، شاید یہ اللہ کی طرف سے غمزدہ لوگوں کے لیے تسلیت ہو، تعزیت ہو. ارشاد ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَ، جو بہت سے علماء بیٹھے ہیں، عربی داں لوگ ہیں، ہر زبان میں تاکید کے اپنے طریقے ہیں، اپنے سلیقے ہیں، اپنے قوانین ہیں. عربی میں ڈاکٹر صاحب شروع میں لام کا اضافہ کلام میں تاکید کا باعث ہے، اور اگر فعل ہے تو آخر میں نون کا اضافہ تاکید کا سبب ہے. نون بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نون ساکن ہے اور ایک نون تشدید والا جس کو ہمارے یہاں ثقیلہ کہتے ہیں. اگر نون ساکن ہے وہ بھی تاکید کا ہے مگر ہلکی تاکید ہے. اگر تشدید والا نون ہے تو اس میں تاکید میں بھی شدت ہوگی. اگر کسی آیت میں اللہ یہ ساری صورتیں تاکید کی اکٹھا کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات حتمی ہے، یہ بات یقینی ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے. ارشاد ہوتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا. اس کا مطلب سیدھے ترجمہ ہوگا حتماً یقیناً، اس میں کوئی بچنے والا نہیں ہے. کیا ہے؟ لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بے ضرور ہم تم سب کو آزمائیں گے. بچنا کسی کو نہیں آزمائش سے. ایک جگہ قرآن میں ہے کہ کیا یہ لوگ کہہ دیں گے ہم ایمان لے آئے اور اتنا کہہ دینا انف ہے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کو جانچا نہیں جائے گا، ان کو پرکھا نہیں جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. تو یہ بات طے ہے کہ کوئی آدمی دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا ایسا نہیں ہے جس کو آزمائش کے دور سے پہلے دن سے چلیے. آدم ہے نا، بھائی نے بھائی کو مار دیا، باپ کو برداشت کرنا پڑا نہیں پڑا؟ اور آگے بڑھے حضرت ابراہیم، ان کا امتحان اور سخت کر دیا گیا. اپنے ہاتھ سے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ ہوا. پیغمبر سے بڑھ کے کون ہے جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے؟ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. پیغمبر سے بڑا کون ہے؟
قاسم پیغمبر کے بیٹے ہیں، طاہر پیغمبر کے بیٹے ہیں، طیب پیغمبر کے بیٹے ہیں، آخری فرزند مکہ معظمہ عبداللہ، بعض کہتے ہیں عبداللہ اور طیب ایک ہے، عبداللہ پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ ان سارے بیٹوں کو اللہ نے، جو سب سے قریب ہے نا، ایسا نہیں رسول اللہ کے بیٹا نہیں تھا، سارے بیٹوں کو لے لیا مکے میں، مدینے آئے، پھر ایک بیٹا اللہ نے دیا ابراہیم، لیکن اس بیٹے کو بھی لے لیا۔ تو جو جتنا بلند ہوتا جائے گا اتنا ہی امتحان اس کا سخت ہوتا جائے گا۔ یہ سب لوگ سن لیں، یہ ایک زہیر صاحب کی بات نہیں ہے، جو بشر اس کائنات میں آیا ہے اور دعویٰ ایمان کرتا ہے، جب تک امتحان میں پرکھ نہیں لیا جائے گا تب تک ایمان کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ صلوات بر محمد و آل۔ لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ سب کا امتحان ایک جیسا نہیں ہوگا، برابر نہیں ہوگا۔ اللہ سب کو دیکھتا ہے کہ کون کس قابل ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کچھ درجات ایسے ہوتے ہیں جو خدا کسی بندے کو دینا چاہتا ہے، مگر اس کے لیے اس منزل سے گزرنا ضروری ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جیسے امام حسین علیہ السلام کے لیے بعض روایتوں میں ہے کہ خدا نے جو درجہ امام حسین کے لیے ڈیسائیڈ کر رکھا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ پیاسے شہید کیے جائیں۔ صلوات بر محمد، کچھ درجات، ابھی میں آ رہا ہوں دھیرے دھیرے۔ تو سب کا امتحان ایک نہیں ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے امتحانات گنائے، کس کا کیسے کیسے ہوگا۔ ارشاد ہوا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بالضرور، حتماً حتماً، کوئی ہونے والا نہیں ہے، ہم تم سب کو آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ ڈر، خوف، دہشت، جس میں سارے ہندوستانی مسلمان آج مبتلا ہیں۔ یہ امتحان سب کا چل رہا ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم سب کو آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے سے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے سے، غربت کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی کے ذریعے سے۔ دیکھیے دونوں طریقے سے جو روایات میں آئے گا، کبھی اللہ مال دے کے بھی امتحان لیتا ہے، کبھی اللہ مال لے کے بھی امتحان لیتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم کسی کو آزمائیں گے مال کی کمی کے ذریعے سے۔ آخری امتحان وَالْأَنفُسِ، اور ہم آزمائیں گے جانوں کے ذریعے سے، نفسوں کے ذریعے سے۔ وَالثَّمَرَاتِ، اور اب آخر میں ارشاد ہوا اور آزمائیں گے پھلوں کے ذریعے سے۔ ثمرات یعنی ہاں اس میں آتی ہے تفسیر میں، بعض بزرگوں کا فرمانا ہے وَلِكُلِّ شَيْءٍ ثَمَرَةٌ وَثَمَرَةُ الْفُؤَادِ الْوَلَدِ، ہر چیز کا ایک پھل ہوتا ہے، دل کے باغ کا پھل اولاد ہے۔ تو امتحان کے کتنے طریقے ہو گئے؟ خوف، بھوک، مال کی کمی، جان، اولاد۔ اب جب یہ آزمائش تو ہوگی، جس کی جیسی اوقات ہے آزمائش تو ہوگی۔ اب جب آزمائش ہوگی تو ہر آدمی تھوڑی پاس ہو جائے گا امتحان میں، ہر آدمی تو کامیاب نہیں ہوتا نا، کچھ فیل ہو جائیں گے، کچھ کامیاب ہو جائیں گے۔ فیل کون ہوگا؟ ہمیں پورے بارہ بنکی میں ہم ہی ملے تھے، ہماری گھر رہ گیا تھا، ہر مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے، کچھ اس ٹائپ کے ہوں گے۔ بحث ان سے نہیں ہے۔ اب کچھ اور لوگ ہیں، کیا ہوا؟ اللہ جس حال میں رکھے، پیسہ دیتا ہے الحمدللہ، غربت دیتا ہے الحمدللہ، کھانا دیا الحمدللہ، اس وقت بھوکے رہ گئے الحمدللہ، اللہ نے جو ہے اولاد دے دی الحمدللہ، آج اللہ نے جوان بیٹا لے لیا الحمدللہ۔ اب اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ جو اس ٹائپ کا صابر مل جائے، صلوات پر محمد میں آ رہا ہوں، اب اگر کوئی ایسا صابر مل جائے تو فبشر، یہ کس کا جملہ ہے؟ خدا فرماتا ہے، ابھی سنیے، خدا فرماتا ہے فبشر، آپ بشارت، خدا فرماتا ہے، ابھی سنیے، خدا فرماتا فبشر، آپ بشارت دے دیجئے، آپ خوشخبری دے دیجئے،
کس کو؟ فبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ کون صبر کرنے والے؟ صبر موقع نہیں ہے، صبر کی بھی اقسام ہے، صبر عوام الگ ہے، صبر عرفاء الگ ہے، صبر علماء الگ، کوئی اس قسم پہ جائیں گے نہیں انشاءاللہ۔ پھر کبھی اللہ نے توفیق دی کہ اقسام صبر کیا ہے اور اس کے جو ہے وہ ثواب وغیرہ کیا۔ یہاں فبشر الصابرین جتنا قرآن نے کہا اتنا چلتے ہیں، آپ بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، قالوا، تو ایک جملہ ان کا بس ہوتا ہے، کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور اسی اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ اگر کوئی ایسا آپ کو ملتا ہے پیغمبر آپ بشارت دیجیے۔ بشارت کس بات کی؟ فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کوئی مصیبت پڑنے پر یہ جملہ کہتا آپ اس کو کاہے کی بشارت دے دیجیے، یہ جملہ اس میں انکلوڈنگ مائی سیلف، سمجھ گیا؟ کوئی آدمی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ سنایا آپ کو جناب شیخ انصاری رضوان اللہ علیہ، ایک دن ان کے شاگرد آئے، کہنے لگے صاحب میں نے شیطان کو خواب میں دیکھا ہے، بڑے غصے میں ہے وہ آپ کے لیے۔ کیا؟ موٹے موٹے رسے لیے تھا، کہنے لگا رات میں نے تمہارے استاد شیخ انصاری کے اوپر 7 رسہ پھینکا اور 7 توڑ کے وہ نکل گیا۔ تو میں نے شیطان سے کہا کہ صاحب تم میرا والا رسہ دکھلاؤ، کہ تم کو رسے کی ضرورت تھوڑی ہے، تم لوگ تو اتنے پر آؤ گے۔ سنیے آپ، شیخ نے فرمایا تمہارا خواب سچا ہے، مسئلہ یہاں ہے کیسے شیطان گھماتا ہے آخر تک، مرتے دم تک کوئی بچ نہیں پائے گا۔ شیطان لگا ہوا، ایک طرف وہ اس کی کوشش ہے، اس پر بھی بات چلتی رہے کہ تمہارا خواب سچا ہے۔ کیسے؟ کہ کل میری بیوی کے یہاں پیدائش ہونے والی تھی، اس کا مطلب شروع کی بات ہے جب وہ مرجع نہیں ہوئے، میرے یہاں پیدائش ہونے والی تھی، بیوی جو ہے وہ بے چین تھی، تڑپ رہی تھی، میرے پاس کچھ امانت رکھی تھی، با اختیار امانت، یعنی میں اس سے لے سکتا تھا، خرچ کر سکتا تھا۔ جب بیوی بے چین ہوتی تھی، تڑپتی تھی، میں اس تھیلی کی طرف بڑھتا تھا کہ قرضہ لے لوں، اس وقت جو ہے وہ کوئی دائی وائی بلا کر کے یہ مسئلہ حل ہو جائے، پھر رکھ دوں گا اس میں۔ کہنے لگے 7 مرتبہ میں رات اس تھیلی کی طرف بڑھا ہوں قرض لینے کے لیے، اور جیسے ہی بڑھتا تھا نفس پکارتا تھا شیخ ادا کرنے سے پہلے مر گئے تو کیا ہوگا، شیخ ادا نہ کر پائے تو کیا ہوگا، میں واپس آ جاتا۔ کچھ سمجھے آپ؟ بڑے سے بڑے لوگ ہیں، شیطان لگا ہوا ہے، بچنا بہت مشکل ہے۔ لہٰذا یہ جملہ کہہ دے وسیع اصل، آج مجلس پڑھ رہے ہو نا، بہت جو ہے گھمنڈ مت کرو، کب جو ہے شیطان تم کو برباد۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ، جھیلنا تو ہم لوگوں کا بھی پڑ رہا ہے، اس لیے کہ روایات میں ہے بیماری انسان کے گناہوں کو کاٹتی، اس آدمی کا کام ہو گیا، جھیلیں ہم لوگ کہ کیا ہونے والا۔ سناؤں گا آپ کو کیسے آدمی برباد ہوتا ہے۔ مرحوم ہے آیت اللہ العظمیٰ یہ گل پائگانی، وہ ناقل ہیں، شہید دستغیب نے بیان کیا اس کو اپنے کسی کتاب میں، نام نہیں لے، نام لے بھی نہیں چاہتا۔ کہنے لگے میرا ایک دوست تھا، ہم جماعت تھا، برابر کے ساتھی، آخر عمر تھی، اگر گل پائگانی کی مرجعیت کا زمانہ ہے، خبر ملی کہ وہ بیمار ہے، میں گیا عیادت کے لیے، دوست ہے، بچپنے کا ساتھی ہے۔ ایسے ہی بات ہوتے ہوتے کہنے لگا اچھا گل پائگانی یہ بتاؤ، ڈاکٹر صاحب سنیے گا، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، خدا کی قسم ہاتھ جوڑتا ہوں میں، یہ سب ختم، کب کون چلا جائے گا کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کہ یہ بتاؤ گل پائگانی پڑھنے میں تم تیز تھے کہ میں؟ آغا نے کہا کہ صحیح بات یہ کہ تم زیادہ تیز تھے، کہ تم کو اقرار ہے نا کہ میں تم سے تیز تھا پڑھنے میں؟ کہا ہاں۔ کہا اس کے باوجود مجھ کو کوئی نہیں جانتا، تم مرجع ہو گئے، یہ کون سی عدالت اللہ کی ہے؟ باپ رے باپ، کچھ سمجھ میں آیا؟ کس کی گارنٹی اور ضمانت ہے؟ کہ جیسے یہ جملہ کا یہ کون سی عدالت ہے بتاؤ؟ پڑھنے میں تیز میں ہو گیا مرجع تم، ایک ہچکی لی روح نکل گئی، کہ میرے سامنے اس آدمی نے خدا کی عدالت کا انکار کیا اور میرے سامنے اس کی روح نکلی ہے۔ عدل الہی کا انکار کر کے جو آدمی مرے گا وہ رہا مسلمان، تو کسی کی کوئی گارنٹی
میں آپ کو جہاں لے جانا چاہتا ہوں آیت پر ہے نا، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا آیت اللہ، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آخر تک جو ہے وہ اپنے دین پر باقی رہ جائے. اسی لیے ہم لوگوں کو کہا گیا مفاتی میں نکالیے پڑھیے دعائے عدیلہ، سمجھ گئے آپ. لیکن یہاں پیغمبر سے اللہ نے کیا بشارت دلوائی، وہی تو سمجھانا ہے کہ اگر کسی پر یہ آفت پڑتی ہے اور وہ کہتا ہے انا للہ انا الیہ راجعون، آپ بشارت دے دیجیے. کس بات کی بشارت دے دیجیے؟ ہم نے آپ کا وقت لیا مگر یہ سمجھانے کے لیے کسی کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے. کب چوک جائے، کب گڑبڑ ہو جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن یہاں قرآن نے کہا ہے پیغمبر آپ بشارت دے دیجئے کہ اگر کسی پر مصیبت پڑتی ہے اور وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کیا بشارت دیجئے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہے. خدا کس پر صلوات بھیجتا ہے؟ بولیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. وہ خدا جو اپنے نبی پہ صلوات بھیجتا ہے، وہ خدا کہتا پیغمبر خوشخبری دے دو اگر مصیبت پر کوئی صبر کرتا ہے میں اس مصیبت زدہ پر بھی صلوات بھیجتا. اس سے بڑھ کے کیا چاہیے دنیا میں؟ صلوات بر محمد. اور بات یہی نہیں ختم ہوئی کہ ہم ان پر صلوات وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایکچول میں ہدایت یافتہ ہیں. سمجھے آپ؟ بڑے بڑوں کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن آفت اور مصیبت پڑنے پہ صبر کرنے والے کی گارنٹی ہے. اب یہاں سے ایک جلدی جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے 15 منٹ اور. تو کیا کریں مولانا؟ ممبر سے بیٹھنا، پڑھنا، پھینکنا بہت آسان ہے. جس کے اوپر پڑتی ہے نا اس کا دل جانتا ہے. آپ کو کیا، آپ تو بڑبڑا کے چلے جائیں گے. آسان کام ہے صبر کرنا. کہتے کہ اللہ بہت مہربان ہے. جو بلا ڈالتا ہے نا، بہت سے ماسٹر اس طرح کے ہوتے ہیں، پڑھاتے ہیں بہت سختی کے ساتھ، لیکن امتحان سے 2-4 دن پہلے اشارہ کر دیتے یہ چیپٹر دیکھ لینا. کرتے ہیں نہیں کرتے؟ خدا سے زیادہ بڑا مہربان کون ہے؟ تو جب وہ امتحان لیتا ہے تو وہ چیپٹر بھی بتاتا ہے کہ یہ سبجیکٹ دیکھ لینا. صلوات بر محمد. کیا ہوگا؟ کیسے کریں گے کہ صبر آ جائے؟ جلدی. پہلا طریقہ صبر یہی ہے جو میں نے آیت پیش کی، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مطلب؟ انا للہ کا مطلب سمجھیے آپ، ہم اللہ کے ہیں، اسی اللہ کی طرف. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب سیدھا یہ ہے کہ جب تم پر کوئی آفت پڑے، مصیبت پڑے، تو یہ دیکھ تم خود ہی اپنے نہیں ہو تو تمہارا مال کیا ہوگا، تمہاری دولت کیا ہوگی، تمہاری اولاد کیا ہوگی. پہلا طریقہ صبر یہ ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے ملکیت کا تصور نکال دو، امانت داری کا تصور پیدا کر لو. جس دن ملکیت کا تصور نکل جائے گا، امانت داری کا تصور پیدا ہو جائے. اس کی آسان مثال دیکھ لیں، صلوات بر محمد. آسان سے ہمارے یہاں فیض آباد میں تصدیق بھائی ایک ذلے بھائی تھے اسٹیٹ بینک میں جانتے بڑی بھیڑ ہوتی، کوئی کام تھا چلے گئے. وہ اس وقت بیچارے اس کیبن میں بیٹھے تھے جہاں پیسہ جمع ہو رہا. اتنی بھیڑ کہ سر اٹھانے کی فرصت میں بھی ایک کنارے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر میں پتہ نہیں کیا ہوا، وہ دوسرے کیبن میں چلے گئے تھے جہاں سے وڈرال ہوتا ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں صاحب 2-3 گھنٹہ دونوں. وہ آیا چیک دیا، 10 لاکھ لے گیا، کوئی 20 لاکھ لے گیا، کوئی 50 لاکھ لے گیا. جمع والے میں صاحب بزنس مین لوگ کوئی 20 لا رہا ہے، کوئی 50 لا رہا ہے. اب اس کے بعد 2-2:30 بجے جب لنچ کا وقت ہوا، ارے وسیع بھائی آپ، میں نے کہا وہ تو بات کی بات ہے. آپ میں دیکھ رہا ہوں 2 گھنٹے سے کروڑوں روپے جمع ہوئے تمہارے پاس، ذرا سا لبوں پہ مسکراہٹ نہیں. پھر 50 لاکھ لوگ نکال کے لے کے چلے گئے، ذرا سا پیشانی پہ شکن نہیں. تو آدمی کس ٹائپ کے آدمی ہیں آپ ذلے بھائی؟ جواب کیا ان کا ہوگا؟ کوئی میرے باپ کا ہے جو ملنے کی خوشی ہو اور جانے کا غم ہو. قرآن یہی سمجھاتا ہے تمہارے پاس جو کچھ ہے تم مالک نہیں ہو، امانت دار ہو. جس دن ملکیت کا تصور نکل جائے گا، امانت داری کا تصور پیدا ہوگا، نہ آنے کی خوشی ہوگی نہ جانے کا غم. اور یہی چیز ہے جو کربلا میں ہم کو دکھتی ہے. کیا حسین کو اکبر سے محبت نہیں تھی؟
کیا حسین کو عباس سے محبت نہیں تھی؟ لیکن روایت الٹی بات کہتی ہے، کلما اشتد الوقت اشرق وجہ الحسین، جیسے جیسے مصیبتیں بڑھتی جاتی تھی حسین کا چہرہ چمکتا جاتا تھا، اطمینان بڑھتا جاتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، حسین اکبر کو ملکیت نہیں سمجھتے تھے، قاسم کو ملکیت نہیں سمجھتے تھے، جیسے جیسے امانتیں واپس کرتے جاتے تھے اطمینان بڑھتا جاتا تھا۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو پہلا طریقہ صبر، انا للہ، یعنی جو ہے تمہارے پاس تم امانت دار ہو، مالک نہیں ہو۔ ایک دو، جب تم پر کوئی آفت آئے، یہ بھی طریقہ قرآن ہی نے بتایا ہے، جب تم پر کوئی آفت آئے تو یہ دیکھو کہ دنیا میں تم کوئی پہلے آدمی نہیں ہو کہ جس کا جوان بیٹا چلا گیا، جس کا جوان بھائی چلا گیا ہے، جو اس عمر میں بیوہ ہو گئی۔ پہلے نہیں ہو تم لوگ، تم سے بڑے بڑے لوگ۔ باپ ہو حسین پر توجہ کرو، ماں ہو لیلا پر توجہ کرو، بیوی ہو رباب پر توجہ کرو۔ تم سے بڑے بڑے لوگ، تم سے بڑے بڑے، اور یہ طریقہ میں نے ایجاد نہیں کیا، قرآن نے اپنے پیغمبر کو اسی انداز سے تسکین دی ہے کہ جب پیغمبر کا لوگ مذاق اڑاتے تھے رسول اللہ کا، تو اللہ نے پیغمبر پر یہ نہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے رسول آپ ٹینشن مت لیجئے، جو آپ کو اس سے پہلے والے بھی رسولوں کو یہ سب مذاق اڑا چکے ہیں۔ تو پہلا طریقہ ہے سب ملکیت سے نکل کے امانت داری کا تصور پیدا کرو۔ دوسرا طریقہ ہے صبر، تم پہلے نہیں ہو۔ اسی آیت کی ذیل میں تفسیر نمونہ میں قصہ ہے، سلوات پڑھیے، سن لیجیے، اس کو بھی 20 منٹ ہے۔ ایک بادیہ نشین عورت تھی، نام ہے اس کا ام عقیل، لڑکے کا نام عقیل تھا، وہ ام عقیل، بادیہ نشین، شاید اکلوتا بچہ ہے، بیٹا صحرائی عورت ہے، جانور لے کے اونٹ جنگل میں گیا ہے بیابان میں چرانے کے لیے۔ تب تک کسی نے آ کے ام عقیل کو خبر دی، تمہارا بیٹا جو گیا تھا جانور چرانے، اونٹ خفا ہو گیا، اس نے تمہارے بیٹے کو کنویں میں ڈھکیل دیا، تمہارا بیٹا مر گیا۔ آسان کام نہیں ہے، کون سی ماں ہے جو برداشت؟ اس میں لکھا ہے اس تفسیر میں اسی آیت کے ذیل میں کہ ام عقیل نے کہا اس سے جو پیغام لایا، چپ خاموش، ہمارے یہاں مہمان آئے ہیں، سوچ سکتے ہیں آپ؟ تھوڑا سا یہ ہے، ذرا سا ہمارا مدد کروا دو گے گوشت ووشت کٹوانے میں، دمبا ومبا کچھ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ صاحب میں نے اس کا کام کروایا، گوشت تیار ہوا، کٹ گیا، پک گیا، مہمان لوگ کچھ اپنے رہے ہوں گے، کھا لیا۔ تب تک یہ عورت ظاہر نہیں کیا اس نے، اور جب مہمان کھا چکے تب وہ آئے کہ بھائی یہ خبر لائے ہیں کہ عقیل کو اونٹ نے ڈھکیل دیا، کنویں میں گر گیا، مر گیا میرا بیٹا۔ تم میں سے کسی کو قرآن کی کوئی آیت یاد ہے؟ تھوڑی سی تلاوت کر دیتا تاکہ مجھ کو کچھ تسکین ہو جاتی، میرے بچے کو کچھ ثواب مل جاتا۔ راوی کہتا اتفاق سے مجھ کو یہی آیت یاد تھی، میں نے یہی پڑھنا شروع کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ۔ کہتے جب میں آیت پڑھ چکا تب وہ ام عقیل گویا ہوئی، بے شک جو آیا ہے اس دنیا میں اس کو جانا ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ کوئی ہمیشہ رہے، راوی نے یہاں روایت روک دی، کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ اب یہ اپنے بچے کا ذکر کرے گی کہ اگر کوئی ہمیشہ رہتا تو میرا لڑکا بھی رہتا۔ راوی کہتا ہمارے تعجب کی انتہا نہ رہی کہ اس نے بیٹے کے بجائے کچھ اور کہا، کیا کہ ٹھیک ہے جو آیا ہے اس کو جانا ہے، اگر یہ ہوتا کوئی ہمیشہ رہے گا تو رسول اللہ زندہ رہتے اپنی امت کے لیے، تو جب پیغمبر نہیں رہے اپنی امت کے لیے تو کون رہے گا؟ دوسرا طریقہ صبر یہ ہے کہ جب تم پر آفت آئے تو یہ دیکھو تم سے بڑے بڑے لوگ تم سے بڑے بڑے امتحان میں۔ تیسرا طریقہ صبر، میرے ساتھ ایک بڑی دقت یہ ہو گئی ہے کہ میں آدمی ہو گیا ہوں ہنسی مذاق اور مثالوں کا، ایسی مجلسوں میں آ کر کے عجیب سا جب بڑھ جاتا ہے آدمی کہ کیسے کیا، لیکن ایک چیز مجھ کو سمجھانا ہے، اس لیے وہ مثال مجبوراً دے رہا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ تیسرا طریقہ صبر،
ہم لوگوں کے بچپنے میں تو ہمارے یہاں بلاک پرمکھ تھے علی بیرم خان صاحب، اپنوں میں تھے وہ، تو وہ ایک دنگل کروایا کرتے تھے کسی ناگ پنچمی وغیرہ کے زمانے میں، تو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تو ہم بھی جاتے تھے اس گاؤں میں۔ تو ایک سال یہ ہوا اتفاق سے کہ میرا پڑوسی اور میرے دوست بھی بچپنے کا اظہار بھائی بیچارے اللہ شفا دے، بیچارے کو فالج ہو گیا، وہ بھی پہنچ گئے اس کشتی کے چکر میں اور لگوٹ وگوٹ باندھ کر کے آ گئے میدان میں، اور ہمارے گاؤں کے خاندان کے سارے لڑکے لگے ہوئے ہیں، اور قریب تھا کہ اظہار بھائی بیچارے پیٹھ لگ جائے اور وہ ہار جائیں۔ تب تک یہاں جسے شور ہوتا ہے تب تک جو ہے وہ اس پہلوان نے دیکھا کہ سارے ہاں اظہار بھائی اظہار، پتہ نہیں کیا اس نے یا علی کہا، جوش مارا، سامنے والے کو پلٹ ہوا ہنگامہ، اظہار جیت گئے۔ یہ ہارتا ہوا آدمی اچانک کیسے اس کے اندر جوش آیا کہ اس نے سامنے والے کو پٹک دیا؟ جواب، وہ دیکھ رہا تھا کہ ہم کو چاہنے والے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جس دن یہ احساس ہو جائے کہ جن کو ہم سے محبت ہے ان کی نگاہ ہمارے اوپر ہے، طاقت آ جائے گی، قوت آ جائے گی۔ اور شروع میں مقدمے میں عرض کیا، ہم سے زیادہ اللہ سے زیادہ ہم سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ صبر یہ ہے کہ جب تم پر آفت آئے، مصیبت آئے، تو یہ دیکھو کہ جو تم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ خدا تمہاری مصیبتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بھی میں نے اپنی جیب سے نہیں کہا، یہ بھی کربلا سے ملا۔ سب سے بڑی مصیبت کہ جب امام نے پانی مانگا اپنے بچے کے لیے اور جواب میں تیر لگا ہے، اس وقت امام حسین کا یہ جملہ ہے جو میں نے کہا، ہون علی بما نزل بی فإنہ بعین اللہ۔ جتنی مصیبتیں نازل ہونا ہے وہ سب نازل ہو لیں، اس لیے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کو سمجھ میں آیا آپ کے؟ شاید پہنچا لے گیا میں اپنے بات۔ تو تیسرا طریقہ صبر یہ ہے کہ جب تم پر آفت آئے تو دیکھو تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے۔ چوتھی اور آخری بات، چوتھا طریقہ صبر، اس ثواب پر نظر ڈالو، اس ثواب پر نظر ڈالو کہ جو اللہ نے ایسے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے طے کر رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے، 5 منٹ لیتا ہوں بس، مسائل پر آ گئے۔ شہید ثانی رحمت اللہ علیہ، لوما والے، ان کے یہاں یہ تھا کوئی بچہ زندہ ہی نہیں رہتا تھا۔ شیخ زین الدین رحمت اللہ علیہ، کتاب ان کی موبائل میں ہے، کوئی بچہ ان کا زندہ ہی نہیں رہتا تھا، بڑی مشکل سے ایک لڑکا۔ تو انہوں نے پوری کتاب لکھ ڈالی اسی موضوع کے اوپر، تسلیت الفؤاد کے نام سے۔ اس میں بہت کچھ لکھا ہے۔ ثواب والی بات کچھ یہاں سے لاتا ہوں میں، کچھ اور کہیں پڑھا، بس 5-7 منٹ شروع سے چلیے۔ روایت میں ہے کہ اگر کسی کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے، یہاں سے چلیے آپ، کسی کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے، روایت کہتی ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کو اپنے نال میں باندھ کے جنت میں لے جائے گا۔ یہ غمزدہ۔ پھر روایتوں میں ہے کہ لم یبلغ الحلم، اگر کوئی ایسا بیٹا مر جائے کسی کی اولاد جو ابھی بالغ نہ ہوئی ہو، بغیر ماں باپ کو لیے جنت میں جا نہیں سکتی۔ اسی میں شیخ زین الدین نے ایک بہت سے واقعات لکھے، ایک لکھا ہے کہ ایک لوگ جا رہے تھے حج کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ یار حج پہ جا رہے ہو، کہاں تو مدینہ جاؤ گے، تو ایک میری عرضی ہے رقہ، وہ ذرا پیغمبر کی قبر کے پاس سے، تبھی روزہ وزہ تو نہیں بنا تھا، وہاں قبر پیغمبر کے پاس دفن کر دینا۔ چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد واپس آیا، کہا بھائی تمہارا شکریہ، تم نے میرا کام کر دیا۔ کہ تم کو کیسے پتا؟ کہ میں نے کسی وجہ جس وجہ کے لیے رقہ بھیجا تھا تو میرا کام ہو گیا، اس لیے میں سمجھ رہا ہوں تم نے کام کیا ہے۔ کہ کیا؟ کہ میرے ایک بھائی تھا، جوانی میں اس کا انتقال ہو گیا، اس کے یتیم بچہ تھا ایک، میں نے اپنی اولاد کی طرح بڑے پیار لاڈ محبت سے پالا اس کو، اور اتفاق سے بالغ ہونے کے پہلے وہ لڑکا مر گیا۔ ایک دن میں نے خواب دیکھا محشر برپا ہے، سنیے کیا؟ محشر برپا ہے، پیاس کا شدید عالم ہے، زبان منہ سے باہر، تب تک دیکھا کچھ لڑکے ہیں، وہ اپنا جو ہے وہ ابریق لیے ہوئے، لوٹا لیے ہوئے ٹہل رہے ہیں اور پہچان کے پلا رہے ہیں۔
तब तक मुझको अपना ये भतीजा मिल गया। मैंने कहा चलो मेरा तो जुगाड़ हो गया भाई, मेरा भतीजा है। मैंने कहा बेटा अरे मैं हूँ। उसने कहा जी शुक्रिया आपका, आपने मेरी बड़ी खिदमत की, परवरिश की, बट हम हुक्म खुदा से मजबूर हैं। हम यतीमों को हुक्म दिया गया है सिर्फ अपने बाप को पानी पिलाने का। कहने लगा मेरी आँख खुल गई। मैंने कहा यार ये दुनिया है, 10 साल 20 साल 50 साल ख़त्म हो जाने वाली है, असल तो वहाँ का इंतज़ाम होना चाहिए। तो मैंने अर्ज़ी भेजी थी रसूलुल्लाह के पास, या रसूलुल्लाह आपसे तवस्सुल कर रहा हूँ, आपके ज़रिए दुआ कर रहा हूँ, आप जो है खुदा की बारगाह में मेरे लिए कह दीजिए कि अल्लाह मुझको भी एक औलाद का दाग दे दे ताकि महशर का इंतज़ाम हो जाए। बहुत तुलाई नहीं करूँ, मुकदमा बेवकूफ़ी में लंबा हो गया। तो पैदा होते ही मर जाए उसका सवाब ये है, बुलूग से पहले मर जाए लड़का 11 साल 12 साल 14 साल, उसका सवाब हमने आपको सुनाया। अब किसी का इस तरह का बेटा मर जाए, अच्छा, और बेटा भी देखिए, बेटे भी कई तरह के होते हैं। बहुत से लोग होंगे जिनके 30 साल के 35 साल के लड़का मर गया, गम है, बेशक गम है, लेकिन ऐसी चीज़ मैं जिन चीज़ों को दोहराना नहीं चाहता, सब ने करीब करीब एक ही बात कही है ना, हक गोई। कभी उस आदमी ने ऐसी औलाद का जाना माँ बाप के लिए आसान काम नहीं है, भाइयों के लिए आसान काम नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना, सब्र का चौथा तरीक़ा है कि उस सवाब पर तवज्जो कीजिए। अब आप लोग सुनिए या ना सुनिए, ज़ुहैर साहब आप 5 मिनट सुन लीजिए और जा करके सना भाई की वालदा को भी खैर मजलिस सुन रही होंगी या सुनेंगी, लेकिन आप सुना दीजिएगा। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है, बस और मजलिस तमाम हुई। बात चली थी ना डॉक्टर साहब, कभी हम इम्तिहान लेते हैं भूख से, खौफ से, माल की वस्समरात और फलों से। रिवायत क्या कहती है, हर चीज़ का एक फल होता है। वसमरतुल फुआद अल वलद, औलाद का जो है वो दिल का फल औलाद होती है। 11वें इमाम से रिवायत है, बाद में कहीं छठे इमाम से देखा, लेकिन ज़हन में जो 11वें इमाम, कि जब किसी का जवान बेटा मरता है, मजलिस तमाम हो गई, जब किसी का जवान मरता है, मलकुल मौत उसकी रूह लेके पेशे परवरदिगार पहुंचता है। अल्लाह पूछता है मलकुल मौत से, आमादा हो गए ना सुनने के लिए आप लोग, अक़बज़ता रूह इब्न अब्दी, मलकुल मौत तुमने मेरे बंदे के बेटे की रूह कब्ज़ कर ली? मलकुल मौत कहता हाँ। फिर आवाज़ कुदरत आती, अक़बज़ता समरत फुआद, तूने मेरे बंदे के दिल के बाग का फल तोड़ लिया? मलकुल मौत कहता हाँ। अल्लाह फरमाता है मादा काल अब्दी। अब देखिए बकौल मौलाना तक़ीउल हैदरी साहब क़िबला मरहूम के कि आदमी जुमला दोहरा सकता है ना, लहजा थोड़ी बता पाएगा, और वो भी कुदरत का लहजा कौन नकल कर। हर आदमी तसव्वुर कर सकता है कितने प्यार के अंदाज में अल्लाह पूछेगा मलकुल मौत से, ए मलकुल मौत तूने मेरे बंदे के बेटे की रूह कब्ज़ कर ली? हाँ। तूने मेरे बंदे के दिल के बाग का फल तोड़ लिया? हाँ। अल्लाह पूछेगा मलकुल मौत माज़ा क़ाल अब्दी, जब तूने मेरे बंदे की रूह कब्ज़ की मेरे बंदे ने क्या कहा? मलकुल मौत का जवाब होगा उसने तेरी हम्द की और इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा। यहाँ रुक के एक चीज़ सुना दें, सिर्फ अल्लाह है जो लामकान है, वरना जितने इंसान हैं उनको घर चाहिए ना। घर के लिए रिवायत कहती है कि बिस्तर है उसका नाम रखो, मकान बनवाते हो तो मकान का नाम रखो। तो इमाम ज़माना के पास तो घर होगा ना, कोई कहीं तो रहते होंगे, पहुंच जाए हर जगह रहते तो होंगे, कोई मकान तो होगा ना। और जब शरीयत कहती है कि मकान का नाम रखो तो इमाम तो नहीं गाफिल होंगे ना इससे। इमाम के घर का नाम मालूम है क्या है? रिवायत कहती है कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ के घर का नाम है बैतुल हम्द। इसको याद कर लीजिए, क्या नाम है इमाम के घर का? बैतुल हम्द। अब वापस चलिए, मेरे बंदे ने क्या कहा जब तुमने उसके बेटे की रूह निकाली? मादा काल अब्दी,
کہ تیرے بندے نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، آواز قدرت آتی ہے اولاد مرنے کے بعد بھی میرے بندے نے میری حمد کی، انا للہ کہا۔ اب روایت کا جملہ یہ ہے کہ خدا فرمائے گا ابنو لہو بیتن فی الجنہ، میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ، وسموہ بیت الحمد، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو۔ اس سے بڑا مرتبہ کیا ہوگا کہ زندگی بھر محنت کرنے کے بعد کسی کی گارنٹی نہیں ہے، آپ کو داغ تو دے گئے سنا مگر آپ کا کام بھی کر گئے۔ جو مکان امام زمانہ کے گھر کا نام جس مکان، وہ نام تمہاری کوٹھی کا ہے جنت میں، اللہ اکبر۔ لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آدمی کا دل پتھر ہو جائے، آنکھ پتھر ہو جائے، آنسو نہ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس جب حضرت کے فرزند کا انتقال ہوا ابراہیم کا مدینہ منورہ میں، اولاد ہے نا، وہ بھی آخری بیٹے، حضرت کی آنکھ سے آنسو ٹپکے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آنسو؟ فرمایا بھیا آنکھ ہے تو غمگین ہوگی، آنکھ ہے تو نمناک ہوگی، دل ہے تو غمگین ہوگا۔ ہاں ہم وہ نہیں کہتے مصیبت پڑنے پر کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ تو صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی روئے نا، روئے تو سبھی ہیں۔ ارے یوسف کا بیٹا تو زندہ تھا، یوسف یعقوب کے بیٹے تو زندہ تھے، حضرت یوسف زندہ تھے نا، یعقوب اپنے علم نبوت سے جانتے تھے کہ وہ زندہ ہے، اس کے باوجود قرآن کیا کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ قرآن میں ہے، حدیث کی بات نہیں ہے۔ اتنا روئے کہ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں جو سفید ہو گئی، اندھے ہو گئے، لیکن اس سب کے باوجود خدا کی شان میں کوئی گستاخی نہیں۔ بس دو جملے مصائب کے اور ختم و دعا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو راستے بھر سوچتا آیا کیا پڑھا جائے۔ ایاس کو دیکھیں، عارض کو دیکھیں، جناب عباس کا مصائب پڑھیں، بوڑھے باپ کو دیکھیں، ماں کو دیکھیں، اکبر کا مصائب۔ بس ایک دعا کرتے ہیں، اور ایک چیز اور سنا دیں آپ کو، یہ سوال ہوگا۔ میرے خیال میں جتنا اس مرحوم کے لیے دعا ہوئی ہے ہندوستان اور باہر، نجف، کربلا، قم، کوئی شاید جاننے والا بچا نہیں جس کا ہاتھ نہ اٹھا ہے نا۔ اور آپ کہتے ہیں صاحب خدا بہت کریم ہے، وہ دعا کو کیوں نہیں بچ پائے؟ جواب دعا کی قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ثنا نہ مارتے۔ وہ تو قرآن کہتا ہے جب وقت آ جائے گا تو ہم بلا لیں گے، ایک ساتھ نہ آگے ہونا ہے نہ ایک ساتھ پیچھے ہونا ہے۔ پھر دعا قبول ہے۔ کل کوئی انسان جب مرے گا اور اس کو کچھ ثواب دیا جائے گا، آدمی کہے گا پالنے والا میں نے ایسا تو کوئی عمل نہیں کیا، یہ ثواب کس بات کا ہے؟ کہ دنیا میں جو تم نے دعائیں کی تھی ہم نے ایکسیپٹ کر لیا تھا، مگر مصلحت یہ تھی کہ نہ تم کو دیا جائے، اس کا ثواب یہاں ہے۔ اتنی ہزاروں لاکھوں میں دعا ہوئی ہے، وہ سب تمہاری خدا کے ہاں انشاءاللہ محفوظ۔ بس دو جملے آئے میں آپ کو یوں گھما رہا تھا، اندر وہی سوچ کہاں جاؤں، عباس کی طرف جاؤں، علی اکبر کی طرف جاؤں، سمجھ ہی میں نہیں ہے، لیکن بار بار دماغ آ رہا ہے دل آئے بابا اب اجازت دے دیجئے۔ ایک چیز اگر آپ ڈیپلی اسٹڈی کریں گے نا کربلا کی، تو ایک چیز ڈاکٹر صاحب چونکہ بہت باریکی سے ماشاءاللہ شعر کہتے ہیں، اس لیے آپ توجہ کیجئے شاید کوئی شعر ہو جائے۔ آپ جب کربلا پہ غور کریں گے نا تو امام حسین علیہ السلام کے یہاں بقیہ شہداء کی اجازت میں اور حضرت علی اکبر میں ایک ڈفرینس آپ کو دکھے گا۔ سب کو امام نے اجازت دی ہے، سب کو کہا جاؤ خدا حافظ۔ قاسم کے لیے تھوڑا وہ تھا، لیکن جب امام حسن کا پرچہ مل گیا اپنے ہاتھ سے بٹھلایا جاؤ خدا، سب کو کہا سوائے علی اکبر کے۔ کا کیا مطلب؟ یعنی علی اکبر بلا اجازت گئے؟
ना ऐसा नहीं है। कहा तब? कि तुम बताओ, बाप का दिल है ना, कैसे बेटे की आंख में आंख डाल कर दे जाओ बेटा मर जाओ। तब का हुसैन ने वो तरीक़ा अपनाया जिससे अकबर को पता चल गया कि बाबा राज़ी है, लेकिन अकबर की तरफ रुख करके नहीं कहा। क्या का जब अकबर आए इजाज़त के लिए तो बजाय अकबर की तरफ रुख करने के मेरे मौला ने आसमान की तरफ रुख किया। पालने वाले गवाह रहना, अब वो जा रहा है जो हर एतबार से तेरे रसूल से मुशाबिह है। जब कभी नाना की ज़ियारत का इश्तियाक होता था, नज़र न इलैह, अपने बच्चे को देखता था मैं। अकबर समझ गए बाबा राजी हैं, चल पड़े। एक चीज और बताए, हर बात किताब में थोड़ी होती है। जो हालात है करबला के, सुबह से अली अकबर के दिमाग में क्या चल रहा होगा? इजाजत मिल जाती ना, तब बताते हैं यजीदियों को कि अली के बच्चे कैसे होते हैं। सुबह से यही तो जज्बा होगा ना। और जैसे ही इजाज़त मिली होगी, घोड़े पर बैठे होंगे, तो किताब लिखे या न लिखे, हर आदमी अपनी अक्ल से सोचे किस जोश और किस जज्बे और किस वलवले से घोड़े को दौड़ाया होगा अकबर ने। इस रफ्तार का मुकाबला 57 साल का बूढ़ा बाप कर सकता है? लेकिन हाँ, बाप है ना, नहीं बैठा गया मौला से। अकबर ने एड़ लगाई, इमाम पीछे पीछे। वही हुआ जो होना था, जो होना चाहिए था। क्या गिर पड़े? अली अकबर को कुछ एहसास हुआ, मुड़ा, बाबा, उतर गए। आप सोच सकते हैं कि दुनिया में माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह सोच सकते हैं ज़ाहिर साहब कि इमाम के पास किसी के सवाल का जवाब ना हो, लेकिन क्या करबला में इमाम हुसैन ने अपने बेटे का जवाब दिया? बाबा, आप तो रुखसत कर चुके थे ना। बाबा, अरे आप तो इजाजत दे चुके थे ना। बाबा, आप क्यों चले आ रहे हो? बाबा, इस सवाल का जवाब दिया इमाम ने। मैं इतना कह के रह गए, बेटा काश तुम साहिबे औलाद हो। ए मेरे लाल, जाओ जाओ। ए बेटा, एक बात का ख्याल रखना मेरे लाल, जब तक सामना रहे ना, मुड़ मुड़ के अपनी शक्ल दिखा देना बेटा। इमाम बैठ गए, अकबर चले गए। बास बुजुर्गों का कहना है कि इमाम दर खैमा पे जो बैठे ना, तो माँ ने निगाहें गाड़ दी इमाम पर। क्यों? इसलिए कि पता है ना, कुछ भी हो सीने में बाप का दिल है, मेरे बच्चे में कुछ होगा तो। अचानक चेहरा बदला, तड़पी, खैर तो है? फरमाया बहुत ज़बरदस्त पहलवान है, दुआ करो। दुआ हुई, तफसील में नहीं जाऊँगा, दुआ हुई, पलट आए। मैंने जो पढ़ा है किताब में वो है 100। ये अरब और फारसी वाले लोग मसाइब को धुन से पढ़ते हैं ना, तो अच्छा लगता है। तो कभी कभी रोने होने का दिल चाहता है, अकेले घर में मसाइब लगा लेते। एक दिन ऐसे किसी अरब को सुन रहे थे, अली अकबर का मसाइब पढ़ा, उसने पढ़ा 200, मैंने नहीं पढ़ा कहीं। लेकिन ये 100 भी अगर आप मान लें तो 100 भी कम नहीं है। जब अकबर वापस आए हैं तो रिवायत है कि 100 यजीदियों को मार के आए थे, है ना। आपका बेटा, आपका भाई, आपके ख़ानदान का लड़का 25,000 नहीं 25 लोगों में घिर जाए और अपने फ़न से, कराटे से सबको ज़ेर करके आ जाए कि एक ज़ख्म न लगे। इंसाफ से बताइए, पूरा गांव कितनी वाह वाह करेगा? पूरा ख़ानदान बाप के सीने से जहाँ जाएंगे, अरे ये उस दिन अकेले गिर गए थे नमाज, खुश होगा नहीं? ये मौका है कि नहीं? बात में कहा शाबाश बेटा, ख़ानदान की बताओ क्या इनाम चाहिए। ये फितरत है कि नहीं है? और वहाँ क्या था? हुसैन का बेटा भूखा था, हुसैन का बेटा प्यासा था। वहाँ 25,000 का लश्कर है,
اکبر آ گئے 100 کو مار کے. انصاف سے بتائیے موقع ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب کہ امام پوچھے شاباش میرے لال علی کے گھرانے کی آبرو میں بتاؤ بیٹا کیا چاہیے؟ حق ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس عاشور کے دن امام کیا کہے کیا پوچھے؟ خود اکبر نے ایسی بات کہہ دی کہ مولا کا کلیجہ کباب ہو کے رہ گیا. آئے فرماتے ہیں بابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجحدنی. بابا پیاس مارے ڈال رہی اور اس پر سے یہ اسلحے کی سنگینی. اے بابا تھوڑا سا پانی مل جائے گا بس آخری بات. روایت میں صرف اتنا جملہ ہے. امام نے فرمایا بنیا ہاتھ لسانک بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو. روایت میں صرف اتنا جملہ. باقیہ آگے جو کچھ ہے نا وہ ارباب مقاتل کی اپنی فکر ہے. کوئی کہتا ہے امام نے اس لیے کہا تاکہ بتا سکے میرے لال میں تم سے زیادہ پیاسا ہوں. کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. ایک بزرگوار نے بڑی اچھی بات کہی. کہتے میں نہیں سمجھتا کہ امام حسین نے اس لیے کہا ہوگا کہ بیٹا اپنی زبان دے دو تاکہ بتائیں کہ میں تم سے زیادہ پیاسا ہوں. اکبر کو اچھی طرح پتا ہے میرا باپ کتنا پیاسا ہے. کا پھر بڑی اچھی بات خدا کرے سمجھا لے جاؤں بس مجلس تمام. اللہ جب کسی کو اولاد دیتا ہے نا بچہ 6 مہینے کا ہے سال بھر کا ذرا باپ کو دیکھیے کبھی لب چومتا ہے کبھی لب چومتا ہے کبھی رخسار چومتا ہے. بیٹا 2 سال کا ہو گیا بیٹا 5 سال کا ہو گیا بیٹا 15 سال ہے نا. لیکن یہی بیٹا جب جوان ہو جاتا ہے 20 سال کا 25 سال کا کڑیل کبھی دیکھا ہے باپ کو اس طرح سے چومتے ہوئے جیسے 5 سال کے بچے کو چومتا ہے؟ کیوں نہیں چومتا؟ کیا اب تم کو اپنے جوان سے محبت نہیں ہے؟ جواب اس بچے سے زیادہ محبت ہے. لیکن جانتے ہیں باپ جو ہے اب جوان کو چومتے ہوئے شرماتا ہے. وہ کہتے ہیں میں سمجھتا امام حسین کا مقصد نہیں تھا کہ بتائیں میں تم سے زیادہ پیاسا ہوں. جب اکبر مار کے پلٹے نا حسین کی محبت نے جوش مارا. صدقے جائیں ان سوکھے لبوں کے امام بہانے کی تلاش میں تھے. تب تک اکبر نے کہہ دیا بابا پیاس بیٹا زبان میرے ذہن میں دے دو. حسین بتانا نہیں چاہتے تھے اپنے جذبہ محبت کو تسکین دینا چاہتے تھے. بہانے کی تلاش میں تھے کیسے اپنے پیاسے بچے کے لبوں میں چوموں. ماشاءاللہ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. یا اللہ جو تو نے صبر کرنے والوں کو جزا کا وعدہ کیا ہے ان صابرین کو وہ جزا دے. بس آخری بار جتنا میرا مولا کربلا اتنی مصیبت کسی نے نہیں برداشت کی. یا اللہ جو لوگ اس مجلس میں آئے ہیں جتنے مرد و عورت سن رہے خدا اکبر کے صدقے میں سب کے بچوں کو سلامت رکھ. جن کے بچے بیمار ہیں خدا اکبر کے طفیل میں ان کو شفا عنایت فرما. خدا نخواستہ بیٹا بیمار ہو گیا بمبئی کلکتہ لندن امریکہ سب گھوم کے آ گئے. زمین بک گئی مکان بک گیا اور اب ڈاکٹر نے کہا بھیا لے جائیے کل یا پرسوں. اب گھر میں کھانے تک کو نہیں ہے. 50 لاکھ اولاد کے اوپر لگا دیا باپ ماں نے. اور یہ پتا ہے کہ اب چاہے کل چاہے پرسوں ہے نا کہ اتنے میں ایک طرف ماں بیٹھی ایک طرف باپ بیٹھا ہے. گھر میں جو چاول بھی ابل رہا ہے وہ ادھار آیا بنیا کے یہاں سے. باپ کے جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں بچی ہے اس علاج کے چکر میں. تب تک بیٹے نے آنکھ کھولی. امی ہاں بیٹا سیب. پاپا بیٹا انگور. جہاں کہیں نہ کبھی نہ گیا ہوگا باپ وہاں پہنچ جائے گا. 10 روپیہ دے دو اپنے بیٹے کو انگور. پتہ نہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے. ماں جو کہیں نہ کہیں کبھی گئی ہوگی 10 روپیہ دے دو میں اپنے بچے کی خواہش پوری کر دوں.
तुम्हारे बर्तन धुल। कोई माँ बाप गरीब से गरीब अपने मरते हुए बेटे से नहीं कहेगा बेटा गरीबी जानते हो, जाओ जन्नत में सेब मिलेगा, जाओ जन्नत में अनार मिलेगा। लेकिन हाय मेरा मौला, करबला में क्या करे जब बेटे ने कहा बाबा पानी, अरे जोर से चिल्लाओ या हुसैन। अंगूठी उतारी, फरमाया बेटा इसको बैल में रख लो, जाओ जन्नत में नाना। मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी दोहराइए मरहूम के ईसाले सवाब की नीयत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिक अल्लाहु रब्बुना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वअज्जिल फरजहुम वहशुरना मअहुम। परवरदिगारा, इस सूरह हम्द व तौहीद व सलावत और इस ज़िक्र अहले बैत मजलिस का सवाब मरहूम मग़फ़ूर मौलाना सना अब्बास की रूह तक पहुँचा दे, कि गुनाहों को बख्श दे, जवार मासूमीन में जगह करामत फरमा। या अल्लाह, जो तेरे ख़ास बंदों ने, इमामों ने मुसीबत ज़दा के सवाब का ऐलान किया है, पालने वाले बेहद अहले बैत इन मुसीबत ज़दा लोगों को वो सवाब, वो दर्जा इनायत फरमा, सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फरमा। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। रात 8 मिनट नए अज़ान में 12:03 5 मिनट में या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।